بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے جناب ان کمینوں سے، آپ نے مجھے اتنی عزت دی، ہزار موقعوں پر میں نے آپ کے سامنے مجرم پیش کر دیے، میں اب بھلا کیسے آپ سے انکار کر سکتا ہوں؟ جاؤ سیف علی، ان کو لے جاؤ، لاکھو نے بڑے جوش سے کہا۔ بیگ صاحب کو ساتھ لے کر سیف علی باہر نکل گیا۔ وہ دونوں آدمی باہر نکلے تو لاکھو ان کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ اب ان کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، میں اور آپ بھی ایک دوسرے کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے ہمیں سانپ سونگ گیا ہو، ایسا کوئی ترپولیا ہمیں نظر نہیں آتا تھا جس میں سے گزر کر ہم آگے نکل سکتے۔ ہم اس کمرے میں بند ہو کر رہ گئے تھے۔ ابھی کی آنکھوں پر شیشہ چڑھا تھا اور وہ اس احساس میں ڈوبا رہتا تھا کہ اس کی نظر اپنی نظر نہیں ہے۔ بولا، یار اگر کسی جگہ یہ شیشہ اتر گیا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوتا، ذرا سنبھل کر رہ اور دیکھ، ہتھیار سے کبھی غافل نہ ہونا۔ مجھے یقین ہے کہ ہمیں ان کی سخت ضرورت پڑے گی۔ بیٹھ جا ادھر آ کر، میں نے اسے حسنہ کے قریب بٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ کس مصیبت میں پھنس گئی ہے یہ حسنہ بی بی، اس کو تو چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ بس بہت ہو گئی، ابھی یہ شہروں والے جائیں تو اسے کراچی واپس بھیج دینا، میں یہی کروں گا۔ اس کا تو خواہ مخواہ ہی مردہ خراب ہو رہا ہے۔ یہ اچھا ہوا کہ کار ان لوگوں نے نہر میں ڈال دی تھی۔ ہاں، حویلی میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کہیں وہ ادھر آ گئے تو مصیبت ہوگی۔ کچھ ہی دیر بعد ہمیں پہلو کے کمرے سے بیگ صاحب کی آواز سنائی دی۔ ہم اس طرف متوجہ ہو گئے، وہ کہہ رہے تھے حویلی میں تو نہ کار ہے نہ وہ آدمی، کمرے بھی ہم سب دیکھ چکے ہیں، ایک صرف یہ ساتھ والے 3 کمرے رہ گئے ہیں، یہ ہم نہیں دیکھ سکے۔ ادھر کیا ہے بھائی؟ یہ حویلی کا زنانہ حصہ ہے کھپری صاحب، مجھے افسوس ہے کہ یہ ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے، ہماری عورتیں پردے کی سخت پابند ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو یہ حصہ بھی ضرور دیکھنا ہے، برائے کرم آپ عورتوں کو اطلاع دے دیں، وہ الگ ہو جائیں تو ہم یہ حصہ دیکھ لیں گے۔ کھپری صاحب نے کہا۔ وہ بزید معلوم ہوتے تھے اور انہیں یقین تھا کہ ان کے مجرم شاید لاکھو نے وہیں چھپا دیے ہوں۔ ٹھیک ہے صاحب، میں انہیں اطلاع کر دیتا ہوں، آپ ذرا ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر لاکھو وہاں سے اٹھ گیا۔ چند منٹ تک کمرے میں گہری خاموشی طاری رہی۔ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے کہ لاکھو دوسری طرف سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ بولا، یار وہ تو ضد ہیں، چاہتے ہیں کہ یہ کمرے بھی ضرور دیکھیں، کیا کریں ہم؟ ان کی باتیں تو ہم نے بھی سنی ہیں۔ یوں کرو کہ تم یہاں سے نکل کر اس کمرے میں چلے جاؤ، بیگ صاحب ہی تو آئیں گے یہاں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ کیا بات کریں گے آپ؟ وہ تو جان نہیں چھوڑیں گے، رشوت، یہ سب کام رشوت سے ہی چل سکتا ہے۔ آئیں، میں ان کو کمرے دکھا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر لاکھو نے ہم تینوں کو ایک اسٹور نما کمرے میں پہنچا دیا۔ بیٹھنے کے لیے وہاں کوئی بھی جگہ نہیں تھی، سارا کمرہ سامان سے بھرا ہوا تھا۔ ہمیں وہاں ٹھہرا کر لاکھو نے کمرہ بند کیا اور باہر نکل گیا۔ کچھ 10 منٹ بعد ایک افسر لاکھو کے ساتھ اندر آ گیا۔ ہم اس اسٹور نما کمرے کی کھڑکی میں سے اسے دیکھ رہے تھے، اس نے آتے ہی وہ دونوں کمرے دیکھ لیے اور پھر اس کمرے کی طرف دیکھنے لگا جس میں ہم ڈال دیے گئے تھے۔ لاکھو نے نہایت ہی رسان سے کہا، کنڈیارو صاحب، اس کمرے میں ہمارے گھر کی عورتیں بند ہیں، آپ مہربانی کر کے ان کو بے پردہ نہ کریں۔ نہیں جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرا فرض ہے، میں اسے بھی ضرور دیکھوں گا۔ میری گزارش ہے اگر آپ قبول کر لیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں آپ کو یہ رقم پیش کر سکتا ہوں، یہ 20,000 روپے ہیں۔ لاکھو نے دائیں ہاتھ رکھے صندوق میں سے رقم نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، نہیں جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کمرہ ضرور دیکھوں گا، آپ کی مہربانی ہے، یہ لیں 10,000 اور رکھ لیں، میرے پاس اس وقت یہی ہے، میں پھر کسی وقت اور زیادہ خدمت کر دوں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں آدمی یہاں ہیں، کچھ بھی سمجھ لیں، لیکن یہ میری عزت کا سوال ہے، آپ ہی میری جان چھڑا سکتے ہیں۔ دیکھیں، آدمی سور کھائے تو ڈیروں کھائے،
اس رقم سے کیا ہوگا؟ اس وقت میرے پاس یہی موجود ہے، آپ کو میں 20 اور دے سکتا ہوں، صرف چند لمحوں کی مہلت دیں مجھے۔ ٹھیک ہے، لائیں وہ رقم، مگر یہ اچھی بات نہیں ہوگی، آپ مجھے میرے فرض سے روک رہے ہیں، آپ کی زندگی سرتا فرض ہے، آج اس کمرے کو نہ دیکھیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اسٹور کی طرف لپکا اور کھڑکی میں آ ٹھہرا۔ بولا، حسنہ مجھے 20,000 روپے کی سخت ضرورت ہے، وہ تیرے پاس ہیں تو دے دے، ہمارا نام جان بوجھ کر نہیں لیا تھا۔ آبی نے بریف کیس کھولا اور اس میں سے 20,000 روپے نکال کر لاکھو کی طرف کھڑکی کی جوری میں سے بڑھا دیے۔ وہ نوٹ لے کر پیچھے ہٹا تو بولا، یہ لے، یہ رہے 20,000، ان کو جلدی سمیٹ لیں، وہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ 2 سپاہی اس کے ساتھ اور بھی تھے، مگر وہ دونوں کمروں کے باہر برآمدوں میں کھڑے تھے، کیونکہ لاکھو نے پردے کا ایسا ڈھونگ رچایا تھا کہ انہیں سمجھ ہی نہ آ سکی کہ معاملہ کیا ہے۔ کنڈیارو صاحب نے وہ رقم جلدی قمیض کے اندر ڈال کر پتلون کی بیلٹ میں اڑسی اور فوراً ہی باہر نکل گئے۔ ہم اسی وقت اسٹور سے نکلے اور اس کمرے میں آ دمکے جہاں سے ہم ان لوگوں کی باتیں سن سکتے تھے۔ لاکھو نے یوں کر رکھا تھا کہ ان کمروں تک کسی کی رسائی ناممکن بنا دی تھی، اندر آنے کے لیے دوسرا راستہ استعمال کرنا پڑتا تھا۔ مجھے افسوس ہے جناب، ان کمروں میں بھی کوئی نہیں ہے، ان کی 3 عورتیں موجود تھیں، ساری حویلی ہم نے چھان ماری ہے، مجھے بھی یہی یقین تھا کہ وہ اس حویلی میں نہیں آئے، متل گاؤں بھی ہم نے دیکھ لیا، وہ کسی اور طرف نکل گئے ہیں۔ یہ بیگ صاحب کی آواز تھی، ان کو وہاں روک کر کھپری صاحب نے کنڈیارو صاحب کو ہماری طرف بھیجا تھا، کیونکہ اپنے حسابوں وہ زبردست غلطی کر چکے تھے، اگر وہ بیگ صاحب کو ادھر بھیجتے تو ہم اس کے ساتھ کھنچے چلے آتے، وہ ایسا ہی آدمی تھا اور ہماری مار سہ چکا تھا، اس کے منہ میں جو پھین اٹھتی تھی وہ اس کے انتقامی جذبے کی مظہر تھی، وہ ہمیں کبھی بھی نہیں بخشتا، مگر اب اس کا پیالہ بہ نکلا تھا، وہ بالکل ہی نڈال سا نظر آتا تھا۔ کوئی پوچھے تجھے پوربی زردہ کس نے کھلایا ہے، خود تو ہمیں للکارا اور اب خود ہی ناکام لوٹ رہا ہے۔ لاکھو کی تدبیر کامیاب ہو گئی تھی، اس نے بڑے تحمل سے پولیس کا وہ وار روک لیا تھا۔ 50,000 روپے کنڈیارو صاحب کی جیب میں تھے، وہ ان کی گرمی محسوس کرتے تھے۔ اچھا لاکھو صاحب، اجازت دیں، ایک نہ ایک دن تو وہ لوگ ہمیں ضرور ہی ملیں گے، کھپری صاحب نے کہا۔ میں تو ہر وقت حاضر ہوں جناب، وہ مجھے کہیں بھی نظر آئے تو میں انہیں پکڑ لوں گا انشاءاللہ، لاکھو نے کہا۔ وہ بہت ہی عیار آدمی تھا اور اسے رشوت دینے کا ڈھنگ بھی آتا تھا، ایسی میٹھی زبان تھی اس کی کہ کھپری صاحب بھی اس کے شیشے میں اتر آئے۔ وہ اس سے ہاتھ ملا کر اسی وقت باہر نکل گئے، سورج بس غروب ہوا ہی چاہتا تھا۔ لاکھو انہیں چھوڑنے کے لیے باہر نکلا اور جب وہ آدھا گھنٹے بعد وہ واپس آیا تو بہت ہی خوش تھا۔ حویلی کے تمام چھوٹے بڑے دروازے اس نے بند کروا دیے اور سیدھا ہمارے پاس آ دمکا۔ مجھ سے وہ یوں ملا جیسے صدیوں بعد میری اس سے ملاقات ہو رہی ہو۔ بولا، تجھے یہ نئی زندگی مبارک ہو جیلانی، ورنہ آج تو تم نمٹ ہی گئے تھے۔ ہاں، اور یہ سب تیری مہربانی ہے لاکھو، تو جانتا ہے کہ کس کو کب اور کن حالات میں رشوت دینی چاہیے۔ تجھے بھی مبارک ہو ابھی، تیرے لیے بھی میں نے 1.5 دعائیں مانگی تھیں، 1.5 دعائیں مانگی تھیں، چیک۔ تجھے بھی مبارک ہو ابھی، تیرے لیے بھی میں نے 1.5 دعائیں مانگی تھیں۔ آؤ میرے کمرے میں بیٹھو، میرا خیال ہے کہ سب حسنہ بی بی کی وجہ سے ہوا ہے، پتہ نہیں دل میں یہ کیسی کیسی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ہاں، میں واقعی ان کی زندگی چاہتی تھی، ایک زندگی انہوں نے مجھے بھی بخشی تھی، اس کے عوض میں ان کے لیے دعائیں خیر کر رہی تھی۔ حسنہ نے برجستہ کہا، اسے بھی ہماری اس رہائی پر دلی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ ویسے تم دونوں بہت مال لیے پھرتے رہو، میرے پاس وہی تھا جو میں نے دے دیا، بہت پوڑے اور مالدار لوگ ہو تم۔ یہ بات نہیں ہے لاکھو، بہرحال یہ لو، یہ 1 لاکھ روپے ہم تمہیں دیتے ہیں، یہ رکھ لو۔ میں نے آبی سے بریف کیس لے کر اس میں سے رقم گن کر اسے دے دی، مگر وہ اس نے لی نہیں، خاموشی سے میرا ہاتھ پیچھے ہٹا دیا، منہ سے کچھ نہیں بولا۔ میں نے اصرار کیا تو کہنے لگا، میں آپ کا شکر گزار ہوں جیلانی، اور میرا خیال
خیال ہے کہ میں اس کا حقدار بھی ہوں؟ یہ سب لوگ حقدار ہیں، آپ کو بچا لینا ایک معجزہ تھا۔ میری اپنی رقم تو سکھر کے ایک بینک میں ہے، ضرورت پڑتی ہے تو وہاں سے منگوا لیتا ہوں، مگر آپ کو بچا لینے کی قیمت ہم نہیں لیں گے، اور اب اسی خوشی میں ایک دور شراب کا بھی ہو جائے۔ میں نے آج تمہارے لیے مرغ روسٹ بھی تیار کروایا ہے۔ نہیں، اس کی تو ہمیں معافی ہی دو، یہ ہمارا مسلک نہیں ہے، بس 2 گھڑی یہاں ٹھہر کر نکل جائیں گے، ہماری وہ گاڑی تو باہر نکلوا دو۔ میں نے رقم بریف کیس میں ڈال لی۔ لاکھو کی زیادہ آزمائش ٹھیک نہیں تھی، اسے وہیں پڑا رہنے دو، کیا کرو گے ساتھ لے جا کر؟ نہیں یار، بہت عمدہ گاڑی ہے، اللہ تمہیں اور دے گا، مگر آگے کہاں جاؤ گے؟ ہمارے آدمی واپس آتے ہیں تو پھر سوچیں گے ہمیں کیا کرنا ہے۔ 2 دن اور ٹھہر جاؤ، میں صبح ان کو تار دے دوں گا۔ وہ رات ہم نے لاکھو کے ہاں ہی گزاری۔ صبح ہوئی تو میں نے پاؤں پھٹتے ہی بستر چھوڑ دیا۔ کوئی آدمی لاکھو کو جگا رہا تھا۔ کیا بات ہے سائیں، کیوں اتنی صبح جگا رہے ہو انہیں؟ ایک ایسی ہی بات ہے لاکھو سائیں، اٹھ جائیں، میں لشکر علی ہوں، ضروری پیغام لایا ہوں۔ لاکھو نے آنکھیں کھول دی اور انگڑائی لیتے ہوئے وہ بستر سے اٹھ گیا۔ لشکر علی، یہ تو ہے؟ کہاں رہا اتنی دیر؟ بہت دن لگا دیے ہیں تو نے؟ لاکھو نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ سائیں میں ادھر ہی گیا تھا، راول پنڈی کی طرف، خبر اچھی نہیں ہے اسی لیے مجھے دیر ہو گئی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ آسیہ کہاں ہے؟ سائیں مجھے جو کچھ معلوم ہے اس سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ اس نے جس روز اس ڈاکٹر کو قتل کیا اسی روز وہ راول پنڈی سے نکل کر میاں والی جا ٹھہری۔ اس کی کوئی دوست رہتی تھی وہاں جیل میں، وہ اس کے ساتھ رہی ہے، عورت کا نام شب خیر ہے اور وہ اچھی عورت نہیں ہے۔ اس کے ہاں آسیہ 15 دن رہی، بچہ بھی وہیں ہوا اس کے ہاں، مگر ابھی وہ چلے میں ہی تھی کہ شب خیر نے اس کا سودا کر لیا اور اسے کسی آدمی کے ہاتھ بیچ دیا۔ میں شب خیر کو ساتھ لے کر ادھر گیا۔ کندیار گاؤں میں وہ کسی جاگیردار کے ہاں ٹھہری ہے، لیکن اس سے کوئی مل نہیں سکتا۔ جاگیردار کا نام مکرم علی ہے اور وہ جگہ میاں والی سے بہت دور ہے۔ مجھے یقین ہے آسیہ کو اس نے زبردستی گھر میں ڈال رکھا ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ یہ شب خیر کون تھی؟ سن رہے ہو جیلانی سائیں اس کتے کی بکواس؟ اس نے تکیے تلے رکھا، پستول اٹھا کر پیٹی میں رکھتے ہوئے کہا۔ تو آسیہ کا پتہ کرنے گیا تھا؟ ہاں سائیں میں وہیں سے آ رہا ہوں، میرے ساتھ صفدر علی بھی تھا، وہ اسپتال میں ہے، کسی نے ادھر کندیار سے نکلتے ہی اسے چھری مار دی تھی، میں بھی بڑی مشکلوں سے بچا ہوں۔ 2 چاقو میرے بھی بازو پر لگ گئے تھے، حملہ آور 2 تھے اور وہ کنجروں سے مسلح تھے۔ بے خبری میں انہوں نے ہم پر اس وقت حملہ کیا جب ہم تانگے میں بیٹھے تھے۔ اسی حالت میں صفدر کو میں میاں والی کے اسپتال لے گیا، وہ ابھی تک وہیں ہے، اگرچہ روح بے صحت ہے، پر یہ اچھا نہیں ہوا۔ شب خیر نے آسیہ کا بچہ خود سنبھال رکھا ہے۔ کیا اچھا نہیں ہوا؟ تیرا بچ جانا کہ صفدر کا زخمی ہونا؟ اٹھ جائیں جیلانی سائیں، یہ تو قصہ ہی کچھ اور ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ غسل خانے میں جا گھسا اور اپنی جگہ بیٹھا آسیہ کی قسمت پر گریہ وزاری کرتا رہا۔ اس پر ابھی یہ افتاد بھی باقی تھی، کسی جاگیردار کے حرم کی زینت بھی بننا تھا اسے، یہ ذلت بھی اس کی راہ میں پڑی تھی۔ ایک بیڑی تو میں نے کاٹ ڈالی، وہ اس سے بچ کر زندہ سلامت باہر بھی آ گئی تھی، مگر اب کی بار جس مشکل میں وہ پھنسی تھی اس میں تو اس کا جسم راکھ راکھ ہو جائے گا۔ وہ جاگیردار اس سے کیا کچھ نہیں چاہتا ہوگا، کیسے کیسے ناچ وہ اس سے نچواتا ہوگا، میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ غضب خدا کا میری بہن اور یوں لچوں کا کہکہا بن کر رہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پروردگار تو نے آسیہ کو کیسی قسمت دی ہے، یہ تیرے بندے اس پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے اور تیری قدرت خاموش رہ گئی۔ ایسی معصوم لڑکی کو بیسوا بنا دیا گیا، یہ کیوں کر ہو گیا ہے میرے پروردگار؟ میں اٹھ کر آبی کی طرف چل دیا، وہ عقبی حصے میں بڑے آرام سے لیٹا ہوا تھا، مجھے سامنے دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ کیا بات ہے ہاشم خان، ادھر تو معاملہ ہی اور ہو گیا ہے۔ کیسا معاملہ؟ خیر تو ہے نا؟ تیرا تو چہرہ بری طرح لٹک رہا ہے۔ میں آسیہ کی بات کر رہا ہوں، وہ پھر زبردست مشکل میں پھنس گئی ہے، سنا ہے اسے کسی عورت نے کسی جاگیردار کے ہاتھ بیچ دیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پاگل ہے وہ لڑکی، وہ کیسے بک گئی میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا۔ یہ تو جا کر ہی معلوم ہوگا اصل معاملہ کیا ہے۔ اب کی بار لاکھو بھی ہمارے
ہمارے ساتھ جائے گا، تو جگا دے اسے، ہم آج ہی وہاں پہنچیں گے۔ یہ تو گویا غریب کی جورو سب کی بابی ایسی بات ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آبی نے بستر سے اٹھ کر جوتا پہنتے ہوئے کہا۔ اسے سخت طیش آنے لگا تھا۔ آسیہ کو وہ ایسی ہرگز نہیں سمجھتا تھا کہ وہ میری بہن تھی، مگر مجھ سے کتنی مختلف، جو چاہتا تھا اس سے وہی کام لے لیتا تھا۔ کسی شب خیر کی وہ مہمان ہوئی اور اسی کے ہاتھوں بک گئی۔ وہ ایسی ہی سستی اور ایسی ہی محمل ہو کر رہ گئی تھی۔ نہ اسے اپنی انا کا خیال تھا، اپنی حیا کا۔ یہ کیوں کر ممکن ہو گیا؟ آسیہ تو ایسی ہرگز نہیں تھی۔ لاکھو تو لاکھ جتن کر کے اس تک پہنچا تھا، وہ اس کی مجبوری تھی۔ وہ جیل میں تھی اور بندے کی عاجزی، محکومی اور لاچاری کا احساس تو وہیں جا کر ہوتا ہے، مگر اب کی بار تو وہ آزاد تھی، اپنے فیصلے خود کر سکتی تھی۔ وہ کیوں کر مغلوب ہو گئی؟ یہ سوال ایسا تھا جو میں حل نہیں کر سکتا تھا۔ لاکھو نہا کر باہر نکلا تو میں نے آبی کو اس کے پاس بٹھا دیا اور خود غسل خانے میں جا گھسا۔ کوئی 1 گھنٹے میں ہم میتھل سے جانے کے لیے تیار ہو گئے، مگر سوال یہ تھا کہ حسنہ کیا کرے گی، کہاں ٹھہرے گی؟ جن کا کوئی نہیں ہوتا وہ اس دنیا میں کس کے پاس جا کر رہتے ہیں؟ اگر گھر لاکھو کا تھا ہم حسنہ کو وہاں بٹھا سکتے تھے۔ لاکھو نے کہا بھی، مگر وہ نہیں مانی، بولی میں یہاں رہ کر کیا کروں گی، مجھے آپ اپنی والدہ کے پاس بھیج دیں، میں وہیں جا ٹھہرتی ہوں۔ آبی نے اس کی یہ بات سنی تو درز دیدہ نگاہ سے میری طرف دیکھنے لگا، بولا ٹھیک ہے، تم سیف علی کے ساتھ آج ہی میرے گاؤں چلی جاؤ، پتہ میں لکھ دیتا ہوں، اور یہ روپیہ بھی ساتھ لے جاؤ اور وہاں جا کر آرام کرو۔ یہ کہہ کر اس نے 1.5 لاکھ روپیہ حسنہ کے حوالے کر دیا اور ایک رکا لکھ کر اس نے سیف علی کو دیتے ہوئے کہا، سیف علی تم اس لڑکی کو لے کر سیدھے میرے گاؤں چلے جاؤ، ماں جی سے مل کر میرا بہت بہت سلام کہنا، میں بھی جلد ہی آ جاؤں گا۔ کیا خیال ہے لاکھو، میں اسے بھیج دوں؟ کیا حرج ہے، یہ لڑکی وہاں زیادہ محفوظ رہے گی۔ لاکھو نے کوئی طرز نہیں کیا۔ طے یہ پایا کہ سیف علی ہمارے ساتھ ہی حسنہ کو لے کر لاہور تک سفر کرے گا، مگر ہم ابھی تیار ہو ہی رہے تھے کہ لاکھو کے آدمیوں نے اندر آ کر اطلاع دی کہ پولیس ابھی تک اسی علاقے میں ہے اور جگہ جگہ چھاپے مارتی پھر رہی ہے۔ ارے یہ تو بہت برا ہوا، وہ چلے کیوں نہیں گئے؟ خیر کوئی بات نہیں، ہم کشمور کے راستے سے ہو کر آگے نکل جائیں گے، مگر حضور وہ ہمیں کیسے جانے دیں گے؟ ہر طرف ان کے سپاہی موجود ہیں۔ آبی نے پھر سے پلنگ پر دھرنا مارتے ہوئے کہا، باہر نکلنے کے بہت سے راستے ہیں، آپ بے فکر رہیں، اٹھیں میں گھوڑا نکلواتا ہوں۔ لاکھو نے کہا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم نے حویلی سے باہر قدم نکال دیے، 3 گھوڑے تیار کھڑے تھے۔ طے یہ پایا تھا کہ سیف علی اس روز حسنہ کو لے کر سیدھا سکھر جائے گا اور وہاں سے لاہور کی طرف نکل لینا اس کے لیے آسان ہوگا۔ حسنہ نے برقع پہننے کی حامی بھر لی تھی، اگرچہ وہ بے پردہ ہی پھرتی تھی، مگر سیف علی کے ساتھ جانے کے لیے یہ پابندی اس نے قبول کر لی تھی۔ ہم گھوڑوں پر سوار ہوئے اور متھل کے شمال کی طرف چل نکلے۔ سورج ابھی سوا نیزے پر نہیں آیا تھا۔ آبی کی نظر شاید کچھ زیادہ ہی تیز ہو گئی تھی، بولا ذرا دیکھ بھال کر چلو اور پستول ہاتھ تلے رکھو، وہ لوگ کہیں راستے میں گات لگا کر نہ بیٹھے ہوں، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ راستہ کھیتوں میں سے ہو کر نکلتا ہے، ہم جلد ہی غوث پور جا پہنچیں گے۔ لاکھو اس علاقے سے پوری طرح واقف تھا، اسے بھی آسیہ کے غم نے نڈال کر دیا تھا اور وہ جس قدر جلد ممکن تھا اپنے بیٹے کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ کسی قیمت پر اپنے بچے کو خود سے جدا نہیں دیکھ سکتا تھا، یہ اس کی خوبی تھی۔ اس نے دل میں طے کر رکھا تھا کہ وہ آسیہ کو اپنی منکوہا کی حیثیت سے زندگی کا ساتھی بنا لے گا اور بچے کو اپنے کندھے پر بٹھا کر دنیا بھر کی سیر کرائے گا۔ وہ یہی کہتا تھا۔ مجھ سے اس نے آسیہ کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا، اسے افسوس یہ تھا کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا۔ وہ آئی بھی اور چلی بھی گئی، مڑ کر اس نے دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا۔ اسے شاید لاکھو سے نفرت ہو چکی تھی، جب ہی تو اس نے متھل میں رہنا پسند نہیں کیا تھا، مگر اب وہ جس پیچ میں جا پھنسی تھی وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ دونوں اس خیال کے حامی تھے کہ کوئی ایسی ہی افتاد آ پڑی تھی کہ پولیس سے جان چھڑانے کے لیے اس نے کسی جاگیردار کے ہاں پناہ لے لی تھی۔ اس پر ڈاکٹر کے قتل کا جرم تو
ثابت ہی تھا، کوئی اور بھی قتل اس نے ضرور کیا تھا، میں سن چکا تھا اپنی خودداری کو، ورنہ وہ یوں ترک نہ کر دیتی۔ غوث پور سے ابھی ہم کچھ میل دور ہی تھے کہ ہمیں کچی ناہموار سڑک کے کنارے پولیس کے کئی سپاہی کھڑے نظر آئے۔ وہ شاید ابھی تک ہماری تلاش میں پھر رہے تھے۔ ڈی آئی جی کھپری صاحب نے ان کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں۔ ان کو سب سے پہلے آبی نے دیکھا اور ہمیں رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، ان سے بچو، یہ پولیس کے آدمی ہیں اور ہماری تلاش میں ہیں۔ ہم نے فوراً ہی گھوڑے روک لیے۔ آبی ٹھیک کہہ رہا تھا، سپاہی دھوپ سے بچنے کے لیے درختوں کے سائے میں ٹھہرے ہوئے تھے اور جس جیپ میں وہ وہاں آئے تھے وہ خالی کھڑی تھی۔ ہمارے اور ان کے درمیان فاصلہ یہی کوئی آدھا فرلانگ سے بھی کم تھا، مگر جہاں ہم کھڑے تھے وہ جگہ زیادہ اونچی تھی اور سامنے کا منظر وہاں سے صاف نظر آتا تھا۔ یہ تو بہت گڑبڑ کی بات ہے، ہمیں راستہ بدل لینا چاہیے، یہ کہہ کر لاکھو نے گھوڑا بائیں طرف بگا دیا۔ ابھی بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ ہمیں اس علاقے سے بچنے کے لیے سخت جدوجہد کی ضرورت تھی۔ ابھی میں نے گھوڑے کو ایڑ دی ہی تھی کہ ان لوگوں نے ہم کو راستہ بدلتے دیکھ لیا۔ وہ چونک کر اٹھے اور سب کے سب تیزی سے جیپ کی طرف لپکے۔ ان کے تعاقب نے ابھی تک ہماری جان نہیں چھوڑی تھی، بیشتر اس کے کہ وہ جیپ سیدھی کرتے ہم گھوڑے بگاتے ہوئے خاصے آگے نکل گئے، مگر ان لوگوں نے ہمارے عقب میں آنے کی بجائے ہمیں سامنے سے مارنے کی کوشش کی اور بڑی ہی برق رفتاری سے وہ ہمارے سامنے آ گئے۔ فاصلہ یہی کوئی 200 قدم کا تھا۔ ہم نے ان کی جیپ کا رخ اپنی طرف دیکھا تو گھوڑوں کو دائیں جانب بگا دیا۔ لاکھو اور آبی مجھ سے کافی دور نکل گئے۔ وہ میرا انتظار نہیں کر رہے تھے اور میری مشکل یہ تھی کہ رکاب ٹوٹ جانے کی وجہ سے میں گھوڑے کو قابو میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس کے باوجود میں نے اس کی لگام ڈھیلی نہیں ہونے دی۔ اب جیپ اتنی قریب آ گئی تھی کہ وہ براہ راست ہم پر گولی چلا سکتے تھے۔ راستہ بہت ہموار تھا، یوں سمجھے کہ کھیت بالکل صاف پڑے تھے۔ نئی فصل کی تیاری ابھی ہو رہی تھی، ستمبر آ لگا تھا۔ میں حیران تھا کہ میری قبر کہاں بنے گی۔ خیال سارے کا سارا موت کی سمت لگا تھا، کیونکہ عقب میں وہ لوگ موت بن کر ہمارے پیچھے ٹپک رہے تھے۔ عین اس وقت کسی نے ہم پر اندھا دھند گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ 1 2 3 میرے آگے پیچھے سے کئی گولیاں نکل گئیں۔ میں نے اپنی رفتار اور تیز کر دی اور گھوڑے کو پاگلوں کی طرف بگاتا ہوا میں بائیں ہاتھ لے چلا۔ آبی اور لاکھو کچھ زیادہ دور نہیں تھے۔ اب گولیاں ان پر برس رہی تھیں۔ جیپ میں سوار سارے جوان مسلح تھے اور یہ طے کر کے نکلے تھے کہ وہ کھپری صاحب کی عزت کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ انہیں یقین تھا کہ اصل مجرم ہم ہی ہیں، ورنہ ہم انہیں دیکھ کر یوں نہ بھاگتے، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ عین ممکن تھا کہ ان میں سے کسی نے بھی ہمیں نہ دیکھا ہو۔ وہ بیگ صاحب تو ان کے ساتھ نہیں تھے، کھپری صاحب ان کو اپنی جیپ میں لیے پھرتے تھے۔ یہ کوئی اور ہی پارٹی تھی اور ایسی کئی پارٹیاں ان لوگوں نے ہماری تلاش میں چاروں طرف بھیج رکھی تھی۔ تب میں نے دیکھا کہ ایک آتش بد امان گولی لاکھو کی کمر میں جا لگی ہے۔ وہ جس انداز سے اچھل کر گھوڑے سے نیچے گرا، اس سے میں نے یہی اندازہ لگایا کہ کوئی گولی کام کر گئی ہے۔ اسے گرتا ہوا دیکھ کر اب بھی ذرا دیر کے لیے رکا، مگر پھر عقب میں لپکتی موت کو دیکھ کر وہ بھاگ نکلا۔ اس کا گھوڑا برابر اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ رک کر لوٹ کر لاکھو کو اٹھا لوں، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ میں اور تیز رفتاری سے بھاگا۔ مجھے ہر حال میں اپنی جان بچا لینی چاہیے تھی، میں اتنا سستا تو نہیں تھا وہ مجھے یوں ہی بے موت مار دیتے۔ اور لاکھو تو میرے نزدیک بہت ہی قیمتی تھا، مگر اس کو بچا لینا میرے لیے کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ لاکھو کو گرتا دیکھ کر جیپ کی رفتار آہستہ ہوئی تو اس لمحے کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر ہم گھوڑا بگاتے ہوئے بہت آگے نکل گئے۔ میرے اور آبی کے درمیان اب 20 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ جیپ لاکھو کے پاس رکی تو ہم وہاں سے 1 فرلانگ سے زیادہ دور نکل چکے تھے۔ گھوڑے ہمارا پورا ساتھ دیتے رہے تا وقت کہ ہم ان کی ذات سے کوئی 2 میل دور نکل گئے۔ آبی بری طرح ہانپ رہا تھا۔ گھوڑے کو میرے قریب لا کر بولا، یہ کیا ہو گیا ہے جلانی؟ وہ لاکھو، اس کو تو بچا لیا ہوتا، تم نے اسے گولی لگ گئی ہے۔ مجھے معلوم ہے، مگر ہم وہاں رک نہیں سکتے تھے۔ ابھی یہ پاگل پن ہوتا، زخم گہرا نہیں ہے تو پھر وہ بچ جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ گولی کمر میں لگی ہے۔ ہاں یہی ہوا ہے، پر یہ کیا ہو گیا یار، ہماری بچت کی کوئی صورت نہیں تھی۔
یہ تقدیر ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ اس کا لہجہ بہت ہی زخم خوردہ تھا اور اس کے سینے میں سانس کی دونکنی کام نہیں کرتی تھی۔ وہ بیگ صاحب ان کے ساتھ تھا، وہی انہیں سب کچھ بتا رہا تھا، میں نے خود دیکھا ہے۔ اچھا کمال ہے، میں سمجھتا تھا کہ وہ کھپری صاحب کے ساتھ ہوگا۔ گھوڑے کو تیز رکھو، ہم سخت مشکل میں ہیں۔ میں نے آبی کو تیزی سے اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا۔ ذرا دیر کے لیے اس کی رفتار دھیمی پڑ گئی تھی، مگر پھر اس کو احساس ہونے لگا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ ہم دونوں نے اپنے مرکب پھر سے راہ پر لگا لیے۔ غوث پور ہمارے دائیں ہاتھ رہ گیا اور ہم لاکھو کے مدفن سے کئی میل آگے نکل گئے۔ اس کی قبر دیکھنے کی فرصت کس کو تھی؟ کون رک کر پوچھتا کہ اس کو گولی کہاں لگی ہے؟ اس کے وہ سارے خواب درے کے درے رہ گئے۔ آسیہ کے بارے میں اس نے جو کچھ سوچا تھا وہ کسی کام نہ آیا، اور پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ بن بیاہی آسیہ بیوہ ہو چکی ہے۔ ہاں مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ لاکھو مر گیا ہے اور آسیہ ابھی بیوہ ہوئی ہے اور اس کا بچہ یتیم۔ یہ سوچتے ہی میرا مغز خراب ہونے لگا۔ میں نے چاہا کہ میں لوٹ کر ان پر جا پڑوں، ان سے لاکھو کی لاش چھین لوں۔ میں نے گھوڑے کو موڑ بھی لیا۔ آبی نے جب مجھے پیچھے لوٹتے دیکھا تو میرے سامنے آ گیا۔ بولا یہ کیا کر رہا ہے تو جیلانی؟ تو ہوش میں نہیں ہے؟ کدھر جا رہا ہے تو؟ کچھ نہیں یار، تو دیکھتا نہیں انہوں نے میری بہن کو بیوہ بنا دیا ہے؟ تو سوچتا ہی نہیں وہ میری بن بیاہی بہن کس عذاب میں پھنس گئی ہے؟ پاگل ہو گیا ہے تو؟ کیسا عذاب جھیل رہا ہے تو؟ وہ بیاہی کب تھی اور بیوہ کب ہو گئی؟ تو لاکھو کو اپنا بہنوئی سمجھنے لگا ہے؟ نہیں یار، باز آ جا اس خیال سے، چل آگے نکل۔ اس نے یہ کہہ کر گھوڑا میرے گھوڑے سے ٹکرا دیا۔ چل آگے، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، یہ بہت ہی خطرناک جگہ ہے۔ میں نے گھوڑے کا رخ پھر دوسری طرف پھیر لیا۔ آپ بھی ٹھیک کہتا تھا، ہمیں وہاں سے نکل جانا چاہیے تھا۔ ہم کس کے رشتہ دار تھے؟ کون تھا ہمارا جس کے لیے ہم رکتے؟ اور وہ لاکھو تو خود اپنے ضمیر کا قیدی تھا، اپنے ہی بوجھ تلے مرا جاتا تھا۔ اس کو یہ احساس لے ڈوبا تھا کہ جیل میں اس سے زبردست قسم کی غلطی ہو چکی ہے۔ اسی کے ازالے کے لیے وہ ہمارے ساتھ چل نکلا تھا۔ میں ایک بار پھر آبی کے ساتھ ہو لیا۔ ہم وہاں سے کوئی 20 میل آگے نکل آئے۔ راستے میں 2 گاؤں ہمیں ملے، مگر ان میں ٹھہرنے کا ارادہ ہم نے ترک کر دیا۔ ہم آگے ہی بڑھتے رہے۔ جیپ دوبارہ ہماری طرف نہیں لپکی، وہ ادھر ہی لاکھو کی لاش پر صبر کر کے رہ گئی۔ ہمارے تعاقب میں کوئی نہیں آیا، حالانکہ ان کے پاس وقت تھا، مگر جانے وہ کیا سوچ کر چپ ہو رہے۔ میرا یہ خیال تھا کہ انہیں ہم دوبارہ مل ہی نہیں سکے۔ راستے میں غوث پور بھی آتا تھا اور کئی گاؤں بھی، وہ ادھر ادھر ہی دیکھتے رہ گئے ہوں گے، ورنہ وہ ہمیں کبھی نہ چھوڑتے۔ دوپہر نکلی، سہ پہر سر پر آ گئی۔ ہم اس وقت تک گھوڑوں پر 40 میل کا سفر طے کر آئے تھے۔ ان کے پسینوں سے ہم نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ بریف کیس آبی نے بہت مضبوطی سے کاٹھی پر باندھ رکھا تھا، وہ اس پر ٹھہر ٹھہر کر ہاتھ پھیرتا چلا جاتا تھا۔ ہم ایک گھنے جنگل کے کنارے پہنچ کر گھوڑے سے اتر گئے۔ میرا خیال ہے ہمیں یہاں رک کر ذرا دیر آرام کر لینا چاہیے۔ آبی نے گھوڑے سے اترتے ہی سگریٹ سلگا لیا، پسینے سے وہ بھی اٹا ہوا تھا اور میں تو کچھ زیادہ ہی بھیگ چکا تھا۔ ہم پر پولیس کے یہ 2 حملے کچھ ایسے سخت اور ایسے تابڑ توڑ تھے کہ ہمارے لیے اپنی جان بچانا مشکل ہو گیا تھا۔ بدن میں درد جاگ اٹھا تھا۔ جنگل کا وہ کنارہ خاصا گنا تھا۔ گھوڑے ہم نے درختوں کے نیچے کھڑے کیے اور خود بھی سائے میں بیٹھ گئے۔ آبی نے اپنی قمیض اتار دی، بنیان اس کی کچھ زیادہ ہی میلی پیلی ہو چکی تھی۔ پسینہ سکھاتے ہوئے وہ بولا، سنا ہے ان جنگلوں میں ایک پرندہ ملتا ہے جس کا نام ترزو ہے، وہ جسے نظر آ جائے اس کی قسمت چمک اٹھتی ہے۔ دیکھا تو کہیں تیری نگاہ میں آتا ہے وہ؟ میں تیرا مطلب سمجھ رہا ہوں، مگر قسمت ہم دونوں کی اچھی نہیں ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، میں نے تو ایک نجومی کو ہاتھ دکھایا تھا، کہتا تھا کہ تو بہت خوش نصیب ہے، ایک اداکارہ تیری یار بن جائے گی، اور وہ بھی کئی باتیں بتائی تھیں اس نے جو میں اب بول رہا ہوں، اور یہ بتایا ہوگا کہ تیری قسمت میں اپنی موت نہیں ہے، پھانسی کا پھندا یا بندوق کی گولی وغیرہ تیری تقدیر ہے۔ ابے لا ادھر یہ سگریٹ دے مجھے، اور یہ سوچ کے وہ جو ہمارے پیچھے لگے ہیں ان سے کب جان چھوٹے گی۔ وہ ہنس دیا، سگریٹ میری طرف بڑھا کر بولا، یار میرے تو گوڈے گٹے سوج گئے ہیں، پر یہ تیری رکاب کیا ہوئی؟
खराब हो गई थी, फिर भी मैं घोड़े को दौड़ाता ही रहा। अब इस पर रस्सी बांधता हूँ। ये कहकर मैंने रकाब पर नजर डाली। दरअसल इसका तस्मा अपनी जगह से हिल गया था, वो मैंने जल्दी ही दुरुस्त कर लिया। यार मुझे ये बता कि आखिर ये पुलिस वाले हमसे चाहते क्या हैं? क्या बिगाड़ा है हमने इनका? क्यों ये हमारा पीछा नहीं छोड़ते? हाँ, बहुत नेक आदमी है तू। अबे उनके 6 आदमी मारे गए, साफ सुथरे मारे गए, और तू कहता है कि इनका बगाड़ा क्या है हमने? चलो दफा करो, हमने भी तो 2 आदमी जाया कर दिए अपने। मेरा यार ताहिया कोई दुख नहीं इसका तुम्हें। और ये लाखू जिसे तू अपना बहनोई कहता है, ये ना मरते तो ज्यादा अच्छा होता। खुदा की मर्जी में किस को दखल है? अभी उनकी मौत इसी तरह लिखी थी। खुदा करे लाखू बच जाए, वरना मुझे इसकी मौत का ज्यादा अफसोस होगा। इसका घोड़ा भी ताफी था, आंखें ही मनहूस थी उसकी, वो भी इसके साथ ही रुक गया। बेराने की मौत कैसी बेबसी की मौत होती है। आबी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। इसकी नजरें किसी शय का ताक़ुब करने लगी थी। मैंने जो उधर देखा तो मुझे अपनी आंखों पर एतबार नहीं आया। हमारे सामने एक नूरानी सूरत का बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो हमसे चंद कदम दूर था और हमें वो टिकटिकी बांध कर देख रहा था। उसकी बमें और सफेद लंबी दाढ़ी, सर पर सफेद बंदा पटका और गले में लंबा कुर्ता और कमर पर बंदे तहबद ने हमें जरा देर के लिए हैरान कर दिया। निगाहें इसकी हम पर जमी थी और वो बराबर हमें यूं देख रहा था जैसे पूछ रहा हो कि तुम इधर कैसे आ निकले। इसके हाथ में तस्बीह थी, यूं लगता था जैसे वो अभी अभी नमाज से फारिग हुआ हो। उसे देखते ही आप भी अपनी जगह से उठ गया। मुझे भी उसके साथ उठना पड़ा। वो सफेद बाबा 2 कदम हमारी तरफ बढ़ा तो हमें यूं लगा जैसे इसके हाथ हमारे कंधों पर आ रुके हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इस जैसा बुजुर्ग सूरत बूढ़ा नहीं देखा। रुखसार उसके सुर्खों सफेद थे और यही हाल इसके बाकी बदन का था। बाल उसने कंधों पर बखेर रखे थे। सलाम बाबा जी। आबी ने आगे होकर इसे बड़े अदब से आदाब कही। सलाम मेरे बच्चों, तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो? जी बस सुस्ता रहे हैं, जरा सफर लंबा था, हमें रुकना पड़ा। आबी ने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ा दिया। बैठो बैठो, आराम कर लेना, अच्छा है। बड़ी तगोदो है जिंदगी में, ये जंगल भी अच्छा है, बड़ा सुकून मिलता है यहाँ। वो ये कहते हुए हमारे करीब घास पर ही बैठ गया। जी बस इस साये को देखकर हम यहाँ बैठ गए हैं। आप क्या करते हैं यहाँ इस जंगल में? मेरी रातें इधर ही गुजरती हैं और दिन भी, मगर तुम अपने पीछे कैसा फसाद डाल आए हो? इसकी नजरें आबी के चेहरे पर जमी थीं। आपको किसने बताया है? नमाज पढ़ो, अपने गुनाहों की माफी मांगो, तलब करो। अभी तुम्हारी तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ है मेरे बच्चों, अब भी वक्त है। इसने पहली बार मेरी तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखों से अजीब किस्म की नूरानी लहरें उठ रही थीं जो सीधी जिगर में उतर जाती थी। इसे देखने का फन आता था, इस दोशीज़ा की तरह जिसे अपनी आंख पर बहुत नाज हो, जिसे मालूम हो कि उसकी नजरें कैसे किले फतह कर लेती हैं। मैं जब से बाबा काले शाह से मिला था, मुझे किसी और तरफ देखने की हिम्मत नहीं पड़ी थी। ये दूसरा आदमी था जिसके सदको सफा ने मेरे दिल पर गहरा असर डाला था। हमें कहाँ मालूम है, हमें किसी ने बताया था, पता नहीं कौन था, पर यहाँ से निकल जाओ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। वो तुम्हारे ताक़ब में आ रहे हैं, उनके हाथ ना आ जाना, वो इंतकाम पर तुले हुए हैं। जाओ मेरे बच्चों, यहाँ से निकल जाओ, खुदा तुम्हारे गुनाह माफ करे। जाओ। ये सब आपको कैसे पता चला? हमें तो खुद मालूम नहीं कि हम किधर जा रहे हैं, हमें रास्ता बता दें। बाबा जी हम बहुत भटके हुए हैं, हमें मालूम है, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, काश वो कबूल हो जाए, मगर तुमने जो कुछ किया है अच्छा नहीं किया। कई जानें तलफ हो गई, अभी लाखू भी शदीद जख्मी है, ताहिया भी मर गया। आपको ताहिये का भी इल्म है और लाखू का भी। आप कौन हैं बाबा जी? हमें अपने दामन में ले लें, हम बहुत गुनाहगार हैं, बहुत गुनाहगार। अभी सिमट कर इसके करीब हो गया और इसका हाथ पकड़कर इसे बोसा देने लगा, मगर अभी उसके लब आगे झुके ही थे कि वो सफेद बाबा वहां से उठ गया। बोला निकल जाओ यहाँ से, वक्त बहुत कम है। ये कहकर वो गोया हवा में तहलील हो गया, हमसे जरा आगे निकला और फिर निगाहों से ओझल हो गया। हम फटी फटी नजरों से इसे बस देखते ही रह गए।
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔